بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سید اسرار الحق آج ڈگری سال دوم کا درس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا درس سبرس کا انتخاب ہے۔ ملا وجی کی سبرس، اس کے بارے میں آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا، ان کے بارے میں آپ نے واقفیت حاصل کی۔ سبرس کا تاریخی اور ادبی مقام آپ نے جانا۔ اب سبرس سے انتخاب کے جو نثر کا اولین نمونہ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ سبرس داستاں ہیں، اور جس کو نیم عارفانہ داستاں بھی کہا ہے پروفیسر گیان چند جین نے، کہ اس میں گویا تصوف اور اخلاق کی باتیں بھی ہیں، اس سے حسن و دل بھی ہے، حسن و دل اور عقل کی باتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبرت و نصیحت اور تصوف اور اخلاق کی باتیں بھی بتائی گئی ہیں، سچا راستہ بتایا گیا ہے۔ تو اس میں سے انتخاب کر کے جو ہے 8 پیراگراف میں جو ہے باتیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہیں۔ تو جیسا کہ پہلا سبق ہے جس کا عنوان لگایا گیا ہے، مصنف نے عنوان نہیں لگایا بلکہ مرتب نے عنوان لگایا ہے، تو اس میں ہے مصلحت سوں چلتا دنیا کا کارخانہ، کہیں سچا بول کہیں جھوٹا بہانہ۔ سوں کے معنی سے کے ہیں، اس کو سوں بھی کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے دکنی زبان میں اور عام اردو زبان میں، کہ سوں کہا کرتے تھے سے کے بجائے، اسی کو ہم سے کہتے ہیں۔ مصلحت سے چلتا دنیا کا کارخانہ، یعنی دنیا کا کاروبار جو مصلحت سے چلتا، ہر جگہ آپ جو ہے سچ بولنا ضروری نہیں، بلکہ جہاں پر سچ سے فتنہ ہو وہاں خاموش رہ جانا بہتر ہے۔ اور مصلحت کی بات میں جھوٹ بھی بولنا غلط نہیں ہے، جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے، بلکہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، لیکن ایسا سچ جس سے جو ہے فتنہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اور مصلحت یا تو خاموش رہیں، یعنی جس میں خیر ہو۔ اس لیے کہا مصلحت سوں چلتا دنیا کا کارخانہ، کہیں سچا بول کہیں جھوٹا بہانہ۔ کہیں سچا بولنا چاہیے اور کہیں جو ہے کچھ بہانہ کر دینا چاہیے، یعنی جھوٹا بہانہ کریں، مطلب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ کوئی مناسب عذر پیش کر دیں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو۔ کہا ولے جھوٹ کو سب کوئی پتیانے، لیکن جھوٹ کو سب جو ہے کوئی بھروسہ کرتا ہے، سچے کی بات کوئی خاطر نہیں لے آتے۔ کہہ رہے لیکن جھوٹ کو سب جو ہے جھوٹ پر سب بھروسہ کر لیتے ہیں، سچی کی بات کو کوئی خاطر میں نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جھوٹ سے کام لیں گے تو بھروسہ کر لیں گے، لیکن نقصان ہوگا۔ جہاں پر جو ہے آپ کی بات کا اعتبار نہ ہو، ایسی جگہ سچ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ آپ جو ہے جھوٹے کہلائیں گے، سچ بول کر بھی جھوٹے کہلائیں گے۔ تو ایسے موقع پر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش رہیں۔ جھوٹا دنیا میں بھوتیج بھاتا، یہ دنیا داروں بتا رہے ہیں، بھانا یعنی اچھا لگنا، اور بھوتیج مانے بہت ہی کو ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں دکنی زبان، بہت ہی کو بھوتیج کہتے ہیں، بھوتیج ہوشیار ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں جھوٹا دنیا میں بھوتیج بھاتا، دنیا میں جھوٹا جو ہے بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جھوٹا نہیں ہوئی سو بات کاڑے، کاڑنا مانے نکالنا، مطلب جھوٹا جو ہے وہ جو نہیں بات ہوئی ہے وہ بات جو ہے نکالتا ہے، کاڑنا مانے نکالنا۔ تو جھوٹا آدمی جو ہے ایسی بات بتاتا ہے جو ہوئی نہیں، تو اس لیے کہا کہ جھوٹا
نہیں ہوئی سو بات کاڑے، جھوٹا دو میں عداوت پاڑے، پاڑنا یعنی گرانا، کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا جو ہے دو معنی دو شخص میں یہ دشمنی جو ہے دشمنی پیدا کر دیتا ہے، پاڑنا کہہ رہے ہیں، تو اس کے یہی معنی دیے گئے ہیں، لغت میں گرانے کے معنی ہیں، تو جو ہے کہ پھوٹ ڈالنا، دشمنی جو ہے پیدا کر دینا، جھوٹا جو ہے دو میں یا دو آدمی میں دشمنی جو ہے پیدا کر دیتا ہے، جھوٹے کا دین دنیا میں منہ کالا، جھوٹے کا دین میں بھی اور دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے؟ منہ کالا، تو گویا کہ جھوٹ بولنے سے دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے، اس لیے جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیے میں بتانا کہ کارخانہ اور بہانہ یہ جو ہے قافیہ استعمال کیے، اس لیے جو ہے قافیہ اور سجا کی رعایت کرتے ہوئے یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح پتیاتے، ولے کے جھوٹے، ولے جھوٹوں کو ولے بولیں، لیکن یہ ولی جو ہے یہ فارسی میں لیکن کے معنی استعمال ہوتا ہے، ولے فارسی زبان فارسی خیل شیریں است ولیکن ولے دشوار است، اس طرح ہے، تو ولے معنی ولیکن، لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ قافیہ ہو گیا پتیاتے اور لیاتے۔ اسی طرح بھوتج بھاتا سو بات کاٹے، عداوت پاڑے، اس کا جھوٹے کا دین دنیا میں منہ کالا، منہ معنی منہ، منہ کو منہ بول رہے ہیں، یعنی جیسا بولتے تھے ویسے لکھتے بھی تھے، جھوٹا اپنے دل تے باتاں جوڑے، جوڑے بول رہے ہیں، جھوٹا شخص جو ہے اپنے دل سے بات جوڑتا ہے، بات نکالتا ہے، جھوٹا لوکاں کے گھر پھوڑے، جھوٹا شخص جو ہے لوگوں کے گھر کو پھوڑ دیتا ہے، لوگوں کو گھر میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، جھوٹے کی میں کیا کہوں بات خدا پناہ دیوے، جھوٹا ہے شیطان کی ذات، یعنی بات اور خدا کی ذات، شیطان کی ذات، تو اس طرح قافیہ ملا رہے ہیں کہ جھوٹے کے بارے میں کیا کہوں، خدا پناہ دیوے، اللہ پناہ رکھے، جھوٹا جو ہے یہ شیطان کی ذات ہے، گویا کہ جھوٹ سے پرہیز کرنے کے بارے میں کہا گیا کہ لوگ مصلحت اختیار کرتے ہیں، تو مصلحت اپنی جگہ پر ہے، مصلحت اختیار کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹ بولیں، جھوٹ بہرحال جائز نہیں ہے، الا ہے کہ دو آدمی کے درمیان صلح کرانا ہو تو جھوٹ بول سکتے ہیں، جنگ میں بول سکتے ہیں، اور اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے خوش کرنے کے لیے یا جو ہے جھگڑے سے بچنے کے لیے جھوٹ کی گنجائش ہے، تین جگہ کے علاوہ حدیث کے مطابق جھوٹ جائز نہیں ہے، یعنی ایک تو دو آدمی کے درمیان جو لڑ رہے ہیں اس کی صلح کرائیں، دوستی کرانے کے لیے، اور جنگ کے موقع پر جو جہاد ہو اس کے موقع پر، یا پھر میاں بیوی کے درمیان، بس یہی تین موقع پر جائز ہے، باقی عام حالت میں کاروبار میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے، تو البتہ مصلحت کو مد نظر رکھنا چاہیے، جہاں جو ہے جہاں سچ بولنے سے نقصان ہو تو ایسی جگہ پر مصلحت سے کام لیتے ہوئے خاموش رہ جانا بہتر ہے۔ تو یہ گویا کہ پہلا پیراگراف ہے جس کا عنوان جھوٹ مت بولو ہے، تو اس کا جو ہے خلاصہ اپنے زبان میں لکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے مصلحت سے کاروبار چلتا ہے، تو مصلحت سے کام لینا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے، جہاں سچ بولنے میں نقصان ہو وہاں مصلحتاً خاموش رہنا چاہیے، اور یہ کہا کہ جھوٹ جو شخص بولتا ہے اس کا منہ کالا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جھوٹا جو ہے لوگوں کے درمیان عداوت دشمنی پیدا کر دیتا ہے اور لوگوں کے گھر کو پھوڑ دیتا ہے، اور جھوٹے سے اللہ پناہ رکھے، جھوٹا جو ہے شیطان ہے، یہ گویا کہ سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے، اور جھوٹ کی مذمت جو ہے اس پہلے پیراگراف میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہر حال میں خوش رہو، یہ بات بھی انسان کو راضی برضا رہنا چاہیے، اللہ کے حکم پر راضی، اللہ کے فیصلے پر، اور ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان مجبور ہے وہ جو ہے پریشان ہو کر کے
اپنا ہی جو ہے نقصان کر سکتا ہے، اور اگر وہ شکر ادا کرے اور جو بھی خوشی اس کو ملی ہے اس پر اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو زندگی جو ہے بہتر طور پہ گزر سکتی ہے۔ جسے دیا میں غم نہیں وہ نادر ہے، خوشی غم سب مردانج کے سر ہے۔ وہ کہ نادر اور جو ہے سر جو ہے یہ ہوا قافیہ ہوا کہ جسے دیا میں یعنی دنیا میں غم نہیں ہے وہ نادر ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو غم نہ ہو، بلکہ ہر شخص کو غم ہے، تو اس لیے کہا کہ جسے دنیا میں غم نہ ہو وہ نادر ہے، وہ انوکھا ہے، ایسا شخص شاید ہی ملے۔ خوشی غم سب مردانج کے سر ہے، یعنی خوشی اور غم دونوں جو ہے مردوں کے ہی جو ہے ساتھ ہے۔ چلتا سوچ اڑتا ہے، جو چلتا سوچ اڑتا ہے، جو چلتا ہے وہی جو ہے گرتا بھی ہے، چلتا سوچ پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے اچھا جو چلتا ہے وہی جو ہے اٹھتا ہے، اور جو چڑھتا ہے وہی گرتا بھی ہے۔ وہ طفل کیا گریں گے جو پہلو کے بل چلیں، میدان جنگ میں گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں، مطلب کہ میدان جنگ میں جو ہے جو شہ سوار ہوتے ہیں وہی گرتے ہیں، بچہ تو نہیں گرتا، بچہ تو خود جو ہے پہلو کے بل چل رہا ہے، وہ خود جو ہے رینگ رہا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو چلتا ہے وہی جو ہے گرتا ہے، اور جو اوپر چڑھتا ہے وہی جو ہے نیچے آتا ہے۔ کیا لوہار نہیں کہہ رہے ہیں، لوہوار کہہ رہے ہیں، یعنی ہے کے ساتھ، یہ قدیم گویا کی ٹھیٹھ زبان۔ لوہار کا کھیل جو آنکھ سو ہے تو یکایک دھے وقت جلتا بھی ہے۔ مطلب ہے کہ لوہار کا کھیل ہے جو آگ سو ہے، یعنی جو آگ سے ہے، تو یکا دھے وقت جلتا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوہار کا کھیل، لوہار جو کام کرتا ہے آگ سے، تو جب وہ دھونی دیتا ہے تو ایسے وقت میں اس کی چنگاری پڑتی ہے اور جل بھی جاتا ہے۔ تیرا وجود ہے، تیرا وجود دائم پانی میں غوطہ مارتا، کدھی دم کونڈیا جل جاتا، کونڈیا جاتا کیا تن ملاتا بھی ہے۔ کونڈنا مانے قید کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تیرا وجود جو ہے ہمیشہ پانی میں غوطہ مارتا، کہیں دم قید کرتا، کون یا جل تل ملتا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پانی میں ہمیشہ غوطہ مارتا ہے تو کہیں جو ہے دم کو جساتتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ سانس بھی لیتا ہے۔ بادشاہ جو بادشاہی کرتے حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں بھی کدھی
غمگین کدھی خوشحال، کہہ رہے بادشاہ کے یہاں بادشاہ جو بادشاہی کرتے ہیں، حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے کبھی وہ غمگین ہوتے ہیں، انہوں بھی کدھی غمگین کدھی خوشحال، کبھی جو ہے خوشحالی ہوتی، یعنی بادشاہ ہونے کے باوجود سارا جو ہے حکومت وہ چلا رہے لیکن ان کو بھی غم آتا، تو پھر عام انسان کا کیا حال ہے؟ ان کے پاس سارے سامان عائش ہیں، اس کے باوجود وہ جو ہے ان کو بھی غم گھیر لیتا ہے، اور کبھی جو ہے خوشی ہوتی ہے۔ ایسیاں کا بھی یوں حال، دکھ سو سیاں سو مرد، غم کے وقت خوشحال رہیا سو مرد، ایسوں کا بھی یہ حال ہے، دکھ سو سیا سو مرد، یعنی دو جو سکھ سہا وہ مرد ہے، یعنی وہ ہمت والا ہے۔ غم کے وقت خوشحال رہیا سو مرد، غم کے وقت جو خوشی رہا، مطلب ہے کہ غم کو برداشت کیا، صبر کیا، سو جو ہے یعنی غم کے وقت بھی مسکرانا، یہ بڑی بات ہے۔ انسان جو ہے غم کے وقت بھگ جائے اور جو ہے پاگل ہو جائے، اس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، تو غم کے وقت گنگا بھی دھوپ کالے میں نہنی، برشگالی میں بڑی، یہاں جو ہے دیکھیے یعنی داستان نگار جو ہے جنوب کا ہے لیکن وہ بھی گنگا کا نام رہا ہے۔ گنگا بھی دھوپ کالے جس کو کہتے ہیں، دھوپ کالے میں ننھی، ننھا کو ننھی کہہ رہے ہیں، یعنی گنگا مونس سے استعمال کریں، کہہ رہے دھوپ کالے میں گرما میں جو ہے وہ ننھا بن جاتا ہے، یعنی بدل جاتا ہے، وہ جو ہے سکڑ جاتا ہے۔ برشگالی میں برسات، برشگالی میں بڑی، تو ننھی اور بڑی یہ قافیہ لا رہے ہیں۔ جنگل کا جھاڑ اسے کہیں پھول پھل کہیں پت جھڑی، جنگل کا جھاڑ، جنگل کے جو ہے جھاڑ جو ہیں اسے جو ہے کہیں پھول پھل ہیں کہیں پت جھڑی ہیں، یعنی جنگل میں کبھی پھول پھل ہوتے ہیں یا کبھی جو پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایک دم صفا چٹ ہو جاتا۔ اگر دائم اچھے ایک وضع تو ابس ہے، یوں قدب قضا، اگر دائم اچھے ایک وضع تو ابس ہے، دائم مانے ہمیشہ، اور وضع الف سے لکھ رہے ہیں، یہ حالانکہ عربی لفظ ہے، واو زاد اور عین ہے، وضع ایک ہی وضع، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی حالت، اگر ہمیشہ ایک ہی حالت ہو تو بیکار ہے۔ یوں قدر قضا، یعنی یہی جو ہے قضا اور قدر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یوں اس کاچ ذات ہے جو دائم ایک دھات ہے، یہ جو ہے صرف اللہ کی اسی کی ذات ہے، اسی کا ذات ہے، اسی کی ذات کو اسی کا ذات استعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی کی ذات ہے، جو اسی کی ذات ہے جو ہمیشہ ایک حالت میں ہو، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو انسان کی زندگی میں انسان بندہ ہے، مجبور ہے اس کی زندگی میں خوشی اور غم دونوں رہے، تو گویا کہ اس میں جو ہے داستان نگار جو ہے یہ سبق دیتا ہے کہ ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جس کو غم نہ ہو، غم و خوشی جو ہے سب جو ہے انسان کو پیش آتی ہے، جو انسان اوپر چلنا چاہتا ہے تو وہ گرتا بھی ہے، تو گویا کہ کامیابی ناکامی دنیا میں ہے، ناکامی سے انسان پریشان نہ ہو بلکہ ناکامی کے بعد ہمت نہ ہارے تو وہ پہلے سے زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بادشاہوں کی مثال دی کہ بادشاہ جو بادشاہی کرتے ہیں، حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بھی غم ہے، کبھی ان کو غم ہے کبھی ان کو بھی خوشی ہے،
تو جو شخص جو ہے دکھ کو سہے وہی شخص جو ہے ہمت والا ہے، اور جو شخص غم کے وقت جو ہے مسکرائے وہی جو ہمت والا مرد ہے۔ اور پھر گنگا کی مثال دی کہ گنگا کی حالت بھی ایک طرح نہیں رہتی، دکھ کالے میں جاڑے گرما کے زمانے میں وہ جو ہے مختصر ہو جاتا، پانی جو ہے اس کا سوکھ جاتا، برسات میں جو ہے پھیل جاتا۔ اسی طرح جنگل کے جھاڑ کی مثال دی کہ کبھی پھل پھول اس میں ہوتے ہیں، کبھی جو ہے پتجھڑ کا موسم آتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایک ہی حالت میں کوئی نہیں رہتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ قائم اور دائم ہے، ہمیشہ جو ہے رہنے والی ہے، اور اس کے ارادے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد طمع مانے لالچ، حرص۔ تو کہا طمع تے بہت بھوت ہے زیاں، بہت طمع تے عزت کو نقصان۔ بہت مانے بہت طمع سے، بہت لالچ سے بہت ہے نقصان، زیاں مانے نقصان۔ تو زیاں تو فارسی ہے ملا ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا حرص کرو گے اتنا ہی نقصان ہوگا، اور زیادہ لالچ سے عزت کو بھی نقصان، عزت بھی چلی جائے گی۔ ایسے شخص کی عزت نہیں رہتی، بہت حریص لالچی کہلاتا ہے، اور سماج میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ بہت طماتے رہنا نہیں مان، بہت طماتے آدمی دین گواتا ہے۔ یعنی زیادہ حرص سے، لالچ سے رہنے پر جو ہے اس کی عزت نہیں ہوتی۔ مان کا مطلب ہے نہیں مان۔ بہت طماتے آدمی دین گواتا، آدمی کہہ رہے ہیں آدمی کے بجائے، یعنی بہت طمع سے، بہت حرص سے آدمی دین گنوا دیتا ہے، کہ اس کے اندر حرص پیدا ہو جائے تو وہ جو ہے دین پر نہیں چل سکتا، اور گویا کہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ حرص میں جو انسان کسی کا مال لے لے گا، یعنی حرص ہی ہے جو انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ طماتے آدمی کو بہت بہشت سے کاڑنا کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی شاید جو ہے آیا نکالنا، بتایا نا، کاڑنا میں نکالنا۔ کہہ رہے ہیں کہ بہت طماتے آدمی دین گنواتا، بہت طماتے آدمی کا ایمان، بہت طماتے آدمی دین گنواتا، بہت طماتے آدمی کا ایمان جاتا، بہت زیادہ سے آدمی کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ طماتے آدم کو بحث سے کاڑے، یعنی یہی لالچ اس نے آدم علیہ السلام کو بحث سے نکال دیا۔ کاڑنا میں نکالنا ہے۔ تو صحیح بات ہے کہ شیطان کہا کہ ہم تم کو ایسا درخت بتاتے ہیں جس کا پھل کھا لے گے تو ہمیشہ تم جو ہے جنت میں رہو گے، اور تم کو کبھی جو ہے ایسی حکمت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور ہمیشہ کی حکومت بھی۔ تو انسان یہ چاہتا ہے، تو اس طرح جو ہے لالچ میں پڑ گئے، شیطان نے بہکا دیا، شیطان کے پھیر میں آ گئے، اور جو ہے جنت سے نکلنا پڑا۔ وہ درخت کا پھل کھا لیے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، تم نے کھا لیا، تب نکلو یہاں سے، نافرمان کے لیے جنت نہیں ہے۔ لہذا جو ہے حضرت آدم حضرت حوا کو جو ہے جنت سے اتار دیا گیا زمین پر۔ اسی کو کہا کہ طماتے آدم کو بہشت سے کاڑے، طماتے آدم پر طمع ہے تو تے آدم پر پروے بلا پاڑے، یعنی طمع سے آدم علیہ السلام آدم پر جو ہے مصیبت آتی ہے، جس کے بڑیاں پر طماتے یولیائے خاری، انہوں کے فرزنداں سو کیا کرے گی وفاداری۔ یعنی طمع سے جو آدم علیہ السلام پر جو ہے مصیبت آئی، جس کے بڑوں پر جو ہے لالچ کی بنا پر جو ہے ذلت آئی۔ یولیائے
تماتی یو لیائے خاری، خاری مانے شرمندگی، کہ جن کے بڑوں پر طمع کی وجہ سے شرمندگی ہوئی، ان کے اولاد پر کیا کرے گی وفاداری، انہوں کے فرزندہ سوں کیا کرے گی وفاداری، یعنی جن کے بڑے آدم علیہ السلام کو جس طمع نے جو ہے خار کیا، رسوا کیا، ان کے اولاد کو اس سے کیا وفاداری کر سکتی ہے طمع، یعنی حرص، لالچ۔ طمع کا آدمی سر نہیں اونچاتا، یعنی لالچ کا آدمی جو ہے سر نہیں جو اٹھا پاتا، جہاں جاتا سر نواتا، جہاں جاتا سر جھکائے رکھنا پڑتا، جس کے سر پر طمع کا بھار، اس کا سر دائم تلار۔ کہہ رہے ہیں جس کے سر پر جو ہے طمع کا بوجھ ہو، یعنی سر جو حرص ہی حرص ہے، اس کا سر جو ہے ہمیشہ دائم تلار، تلار کے معنی پستی، اس کا سر جو ہمیشہ نیچے یا پستی کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے تیسرا جو ہے تیسری نصیحت ہے، طمع سے پرہیز کرو، کہ ہم بتایا کہ جو بھی شخص جو ہے حرص کرتا ہے، جتنا حرص کرتا ہے اتنے اسے نقصان ہوتا ہے، اور اس کی عزت کو نقصان ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کی عزت نہیں رہتی، اور آدمی لالچ کی بنا پر، حرص کی بنا پر اپنے دین کو گنوا دیتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے، اور یہی طمع ہے، یہی حرص ہے جس نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اور اسی طرح طمع کی بنا پر آدمی پر جو ہے مصیبت آتی ہے، جب طمع نے حضرت آدم علیہ السلام کو رسوا کر دیا، تو ان کے فرزندوں کو، ان کے اولاد کو وہ کیا وفاداری کر سکتی ہے۔ اور حریص آدمی جو ہے کبھی سر نہیں اٹھا پاتا، جہاں بھی جاتا ہے اس کا سر جھکا رہتا ہے، یہ بتائیں۔ اس کے بعد ایک اور پڑھ لیجئے، دنیا پرستی سے بچو، یہ عنوان ہے، کتاب میں نہیں تھا بلکہ عنوان لگایا گیا۔ اس دنیا خاطر لوکا نے ماں باپ کو مارے، سگے بھایا نے سگے بھایا سو عداوت سارے، کہنے اس دنیا خاطر، اس دنیا کی خاطر لوگوں نے ماں باپ کو مارا۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ پہلا جو بادشاہ تھا گولکنڈہ کا، سلطان قلی، اس کو اس کے بیٹے نے مار ڈالا، کہتے 90 سال کی عمر میں، لکھا ہے کہاں تک صحیح ہے کہ 90 سال کی عمر میں عین جو ہے حالت نماز میں اس کو شہید کر دیا بیٹے نے باپ کو، جمشید نے۔ تو کہ دنیا پرستی کہ باپ کب تک زندہ رہے گا، میں کب بادشاہ بنوں گا، تو اس لیے کہا اس دنیا خاطر لوگوں نے ماں باپ کو مارے، سگے بھایا نے سگے بھایا سو عداوت سارے، اور سگے بھائی نے سگے بھائی سے دشمنی جو ہے دشمنی بنائی، سارنا مانے انجام دینا، بنانا۔ تو یہ شاید اشارہ جمشید قلی اور ابراہیم قلی، جمشید قلی بادشاہ بنا تو جیسے بادشاہ بنا، ابراہیم قلی جو ہے بھاگیہ نگر نہیں، وجے نگرم چلا گیا، وہیں رہا، وہیں اس کی پرورش ہوئی، اسی لیے اس نے جو ہے دکنی زبان، تیلگو زبان سیکھی۔ تو اسی کی طرف شاید اشارہ ہو کہ سگے بھائی نے سگے بھائی کو سے عداوت کرے، یہی دنیا پرستی، دنیا ماں، دنیا باپ، دنیا بھائی، آخر یہ دنیا کس کی ہو نہیں آئی، یعنی دنیا جو ہے ماں کی، باپ کی، بھائی کی، آخر یہ کسی کی نہیں ہوئی ہے، کسی کی نہیں ہوئی ہے نہ، جو دنیا کے میں پڑ گیا اور دنیا سے محبت کر لی، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ گیا، وہ نہ ماں کا خیال رکھ سکتا، نہ باپ کا، نہ بھائی کا۔ دنیا کے لوگاں بھوت مست، دنیا کے لوگ جو ہے دنیا کے چکر میں پڑنے والے، وہ جو ہے بہت مست ہوتے ہیں، بہت بے خبر، یعنی ان کو صرف دنیا کی خبر رہتی ہے، واقعی دین کی کچھ بھی خبر نہیں رکھنا چاہتے۔ خدا رسول انہوں کدھر، خدا رسول سے ان کو کیا واسطہ، انہوں کا ماں باپ
ان کا خدا رسول سو زر، ان کا ماں باپ، ان کا خدا رسول جو کیا ہے زر ہے، یعنی زر من سونا دولت سب کچھ جو ہے اسی کو ابن الدین دنیا کا جو ہے بندہ کہا گیا ہے۔ تو اس کو جو ہے خدا رسول سے کوئی واسطہ نہیں، اس کے لیے جو ہے سب کچھ جو ہے زر ہی ہے، پیسے کا بندہ۔ جب سگے بھائی کو یا پتیانا جائے، پتیارا ہے، پتیا یانا جائے، نہ سگے بھائی کو یہاں پر یہ بھروسہ نہ کرا جائے، نفر چاہ کر تو بیگانہ، یعنی سگے بھائی پر بھی جو ہے بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر جو دنیا میں پڑ گیا تو نفر چاہ کر یا نوکر چاہ کر، نفر بولتے ہیں، نفر غلام، نفر چاہ کر تو بیگانہ، یعنی اپنا بھائی بھی جو ہے اپنے بھائی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ نفر چاہ کر پر یکایک کیوں پتیارا آئے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب سگے بھائی پر بھروسہ نہیں ہے تو نوکر چاکر پر کیسے جو ہے بھروسہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ہر یک کام کو وسیلے بہت ہیں۔ اچھا، یہاں تو دنیا میں ہر ایک کام کو، ہر ایک کام کہہ رہے ہیں الف کو ہٹا کر کے، ہر ایک کام کو جو ہے وسیلے بہت ہیں۔ دنیا دغاباز ہے، دنیا میں مکر اور ہیلے بہت ہیں۔ دنیا جو ہے دھوکے باز ہے، دنیا میں جو ہے چال بازی اور ہیلے جو ہے بہت ہیں۔ دنیا تماشے کی ٹھار ہے، یہ تماشے کی جگہ ہے۔ اچھا، ولے جی کوئی عاقل ہے وہ اپنی جاگہ بہت ہوشیار ہے۔ کہہ رہے ہیں لیکن جی کوئی ہے، جو کوئی جو ہے عاقل ہے، عقل مند ہے، وہ اپنی جگہ، جاگہ بولے جگہ کو جاگہ، وہ اپنی جگہ بہت ہوشیار ہے۔ اس لیے کہا کہ الکیس مندان نفس ہو وہ عمل نماز بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے، عمل کر لے۔ تو کہا کہ جو دنیا دار ہے گویا کہ وہ آخرت کو بھلا دے رہا ہے۔ اس لیے کہا لیکن جو کوئی عقل مند ہے، سمجھدار ہے، وہ جو ہے اپنی جگہ ہوشیار ہوتا ہے۔ دور و دیوار تے بچکنے کی جگہ ہے، بچکنا مانے بدکنا، دور و دیوار سے جو ہے بچکنے کی جگہ ہے۔ دنیا جو ہے یہ بدکنے کی جگہ ہے، دور بھاگنے کی جگہ ہے۔ اپنے جیو کے یار تے بچکنے کی جگہ ہے، اپنے قریبی جیو کے یار یعنی قریبی دوست، اپنے قریبی دوست سے بھی جو ہے بدکنے کی جگہ ہے۔ تو جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس طرح اس میں دنیا پرستی سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے کہ جو شخص دنیا کو سب کچھ سمجھ لے وہ جو ہے ماں باپ جیسا مقدس رشتہ اور محبت کا رشتہ اس کو ہی بھلا دیتا ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، اس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اور وہ شخص جو ہے بہت بے خبر ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، صرف دنیا پرستی کی بات، پیسے کی بات، اسی سے اس کو خوشی ملتی ہے۔ اور وہ جو ہے کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، سگے بھائی پر بھروسہ نہیں کرتا، چاہے کہ غلام نوکر پر کہاں تک بھروسہ کرے۔ تو دنیا کو دغاباز کہا ہے کہ دنیا سے دھوکے باز کوئی نہیں اور بے وفا کوئی نہیں۔ پیسہ آج ہمارے ہاتھ میں، پھر ہمارے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں، دوسرے سے، تو دنیا سے زیادہ جو ہے بے وفا کوئی نہیں۔ یہ جو ہے دنیا تماشے کی جگہ ہے، یہ ایک تماشا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی قرآن شریف میں صاف کہا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیاوی زندگی جو ہے یہ کھیل کود تماشا ہے، ڈرامہ ہے۔ تو ڈرامہ حقیقت نہیں ہو سکتی، یہ تھوڑی دن کا ڈرامہ ہے، ختم ہو کر پھر جو ہے آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہ جو ہے صرف ڈرامے کا سین ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح جو ہے
یہ اس داستان میں جو ہے نصیحت کی باتیں بتائی گئی ہیں، یعنی پورا جو ہے داستان ہے، اس میں جو ہے موقع موقع پر یہ عارفانہ باتیں اور جو ہے تصوف اخلاق کی باتیں جو ہے بتائی گئی ہیں، تاکہ ہم جو ہے سمجھ سکیں، ہم دنیا کو سمجھ سکیں، ہم جو ہے زندگی کو سمجھ سکیں، اور ہم جو ہے کامیابی حاصل کر سکیں۔ باقی انشاءاللہ کل آئندہ سبق میں بیان کیا جائے گا۔ السلام۔